إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين محترم حاضرین معزز بزرگوں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیزوں محترم خواتین اسلام اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے جس نے ہمیں کائنات کی عظیم ترین نعمت دولت اسلام سے نوازا ہے اور بے شمار مرتبہ درود و سلامتی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے الحمدللہ دین اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو مذہب اسلام کو اللہ کے سارے بندوں تک عام کرتے چلیں محترم حاضرین جیسا کہ آپ آئے دن یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں اور یہ خبریں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے یہاں کی بھولی بھالی عوام میں نفرتیں عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف یہاں کے برادران وطن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل و دماغ میں نفرتوں اور عداوتوں کی بیج بوئی جا رہی ہے یہ نفرتوں کا سلسلہ یہ عداوتوں کا سلسلہ اتنا زور پکڑا ہے
کہ آئے دن جگہ جگہ فتنہ، فساد، فرقہ وارانہ فسادات، ہنگامے، یہ ساری باتیں آپ سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایسے پرخطر ماحول میں، ایسے نفرت اور عداوت کی فضا میں، ایسی دشمنیوں اور عداوتوں کے اس ماحول میں، اس زمانے میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سمجھنا ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ نفرتیں اور عداوتوں کا طوفان کہیں ہم تک نہ پہنچ جائے اور یہ فضا مقدر نہ ہو جائے، اور ہم مسلمان جو آج بڑی شان سے زندگی گزار رہے ہیں، کل پھر ہم بھی اسی کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس لیے ایسے فتنے اور فسادات کے موقع پر، ایسے نفرتوں اور عداوتوں کے ماحول میں الفت و محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہے، جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی، ناصر و مددگار رہے گا، اور یہ ساری نفرتیں اور عداوتیں سب کے سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ کتنی زبردست آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرور بضرور، یقیناً اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تم سے دشمنی کیے ہیں، تم سے نفرت اور عداوت کو پال رہے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ یہ نفرتیں ختم کرے گا اور الفت و محبت اس کی جگہ پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عسى اللہ یہاں یقین کے معنی میں ہے، ایسا امید اور رجا کے معنی میں نہیں، ضرور اللہ رب العالمین پیدا کرے گا، الفت اور محبت پیدا کرے گا، اس نفرتوں کے ماحول کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے رہے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کچھ جذباتی ہنگامی باتیں ہیں اور لوگ ایسے ہی کچھ بیانات دے رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ، مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ، بیش و بہا دولت لٹا کر اس ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کو سب جانتے ہیں، اور نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرنے والے افراد کو تیار کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد مچے، مسلمان نفرت اور عداوت کی اس فضا میں اپنے آپ کو پریشان کریں، ایسی کچھ سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کرنے کا؟ اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، ان باتوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، جس زور سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اسی زور سے آپ الفت اور محبت کو پھیلائیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں سے قریب ہو جائیں، حسن سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں، پسماندہ طبقات کے مظالم کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، لوگوں کو انصاف دلائیں، انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آپ ایک رہنما بن جائیں، لوگوں کی ضرورت بن جائیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو ایک محدود خاکے میں ہی رکھیں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ اسلام نفرت اور عداوت کے مقابلے میں نفرت کی اجازت نہیں دیتا، نفرت کا جواب یا محبت سے دیا گیا ہے، پتھروں کا جواب یہاں دعاؤں سے دیا گیا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم اسی بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، جب ماحول خراب ہوتا ہے تو جذباتی مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو صحیح طریقے سے جواب دے کے اس کے دل و دماغ کو صاف کرنے کے بجائے، اس کے دل کو موہ لینے کے بجائے اور بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یقیناً میں جانتا ہوں
کہ ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مخالف اور دشمن جو چاہتا ہے ہم اسی کے مطابق اس کا کرنے والا بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو اسلام سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبت چاہتے ہو ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی تم کو ظلم و ستم کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں، ہرگز کسی قوم کی دشمنی اور نفرت تم کو مجرم نہ بنا دے، تم کو ظالم نہ بنا دے۔ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف پر قائم رہو۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں الفت اور محبت کو پیدا کرنے اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ماحول بھلے کتنا خراب کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین چند سلیم الفطرت انسانوں کو رکھا ہے، انصاف پسند انسانوں کو اللہ باقی رکھا ہے، نیک طبیعت والوں کو اللہ رب العالمین باقی رکھا ہے، انسانیت کا احترام کرنے والے، مسلمانوں کے بارے میں انصاف کی آواز اٹھانے والے مسلم دوست ہمارے برادران وطن کو اللہ تعالیٰ آج بھی رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تو اس کا دفاع کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہمارے ملک ہندوستان کے وہ سلیم الفطرت، وہ انصاف پسند، انسانیت دوست، سچے اور پکے ان انسانوں کی بھی ہے جو بڑے کھلے انداز میں انصاف کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی تائید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس سے بھی زیادہ برا تھا، اور اتنا برا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاق کی کچھ خرابی کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی کریں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے 40 سالہ ایمان و اخلاق کی زندگی لوگوں کے سامنے گزاری، لیکن پھر بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سازشیں ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی قید کرنے کی، کبھی آپ کو جلا وطن کرنے کی، کبھی آپ کو قتل کرنے کی سازشیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پرخطر ماحول میں بھی ان لوگوں سے برابر تعلق رکھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چچا تو وہ تھا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تم یہ دین کی بات کیا کر رہے ہو۔ تو دوسرے چچا وہ بھی تھے ابو طالب، وہ ابو لہب تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کرا۔ تو ایک چچا وہ بھی تھے ابو طالب، اللہ اکبر، تھے تو غیر مسلم، غیر مسلموں کے، مشرکوں کے، کفار مکہ کے سردار، مگر وہ اعلان کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے مل کر اے میرے بھتیجے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہاں تک کہ ابو طالب زمین میں دفن ہو جائے تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا گیا ابو طالب کی گھاٹی میں، وہ بھی ساتھ میں چلے گئے، آخری دم تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، گرچہ کے غیر مسلم لیڈر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونا چاہیے، اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم سب سے دور ہو جائیں، سب کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کا فیصلہ کر لیے تو وہ ابن الدغنہ تھا جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا اور کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا انسان نہ مکہ سے نکلے گا نہ کوئی اس کو نکال سکے گا۔ دیکھیے کون ہے کہنے والا؟ کفار کا سردار مطعم بن عدی تھے، جنہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظالمانہ صحیفے کو چاک کرنے کے لیے نوجوانوں کو لے کر اٹھے جو سب کے سب غیر مسلم تھے، اور اس ظالمانہ صحیفے کو جس میں بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا چاک کر دیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لیے گئے تھے دعوت دین دینے کے لیے، واپس آنے کا حق نہیں تھا، تو مطعم بن عدی آپ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ایسے بڑے بڑے غیر مسلم لیڈر بھی تھے جنہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سنجیدگی سے اقدام کریں، سنجیدگی سے فیصلہ کریں، جلد بازی کسی معاملے میں نہ کریں۔ ہمارے جتنے بھی انصاف پسند برادران وطن ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حسن سلوک کریں، خدمت خلق کریں، ظالموں کے خلاف آواز جب اٹھاتے ہیں مظلوموں کی آواز میں آواز ملائیں، مظلوموں کو حق دلانے کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ 85% ہندوستانیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ذات پات کے ظالمانہ نظام سے کوئی ان کی آواز میں آواز ملانے والا نہیں ہے۔ اور مسلمان بھی ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو صرف گالی کے طور پر ان کو دلت دیر چمار ایسے الفاظ کہہ کر دور کرتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی بری بات ہے۔ کون ہے وہ بھی تو ہم جیسے انسان، وہ بھی تو مظلوم ہے۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ ایسے مظلوموں کے ہم بھی سہارا بنیں، ایسے مظلوموں کو ہم بھی ساتھ دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کو نمونہ بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ ایسا ظالمانہ ماحول ہے، نکالا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم وتکسب المعدم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل۔ آپ مہمان نواز، آپ بوجھ اٹھانے والے، آپ بے کسوں کو کما کر دینے والے، آپ انسانیت کے خدمت گزار، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ایسے شخص کو کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو اخلاق کریمانہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اخلاق ہم اپنائیں۔ اسی کو ماہر القادری نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ چنانچہ آج ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے تعلقات قائم کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور تیسری بات، اس دشمنی اور عداوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے سارے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اچھے طریقے سے اسلام کا پیغام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام اچھے انداز سے سارے لوگوں تک پہنچاؤ۔ جو دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں ان کے دل و دماغ میں جمی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے رب العالمین ہمیں ان بنیادی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ان حالات میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے والا بنائے۔ اور جو کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، عداوتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ان ساری نفرتوں کو ختم کر کے الفت و محبت کی فضا قائم کر دے، اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے مولا ان کو ظلم سے بچائے، اور مظلومین کی اللہ تو مدد فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔